بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يخشى الله من عباده العلماء. کوئی مسافہ ایثار اگر کرے تو سبقت مسافہ بھی ہو جائے گی. یہ چیز ہے اور پھر یہ عبادت ہے، پرسکون ہونی چاہیے. دین سیکھتے نہیں. حجر اسود کے بوسے کے لیے کیا حکم ہے؟ اس میں دھکا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے. یہ مسافہ اس میں اس کی اجازت ہوگی؟ اطمینان سے کرو، پرسکون سے. اسی لیے احباب سے ملاقات ہوتی ہے تو میں گزارش کیا کر دیا کرتا ہوں جہاں مجمع زیادہ بھی ہوتا ہے وہاں بھی تھوڑا بھی، تاکہ آگے کو یہ چیز چلے. اور یہ ہے کہ بوڑھوں کو آگے کرو تو لائن لگانے میں ان کو زیادہ دیر بھی نہیں لگے گی، جلدی ان کی فرصت ہو جائے گی. اب معیار بڑھاپے کا کیا؟ کھلے معیار جو ہے کہ بالوں میں سفیدی آ جائے. اب سفیدی کمی بیش ہوتی ہے، اس میں تو حد مقرر کرنا بہت مشکل، پھر وہ نظام بنانے میں سارا وقت لگ جائے گا. بس جن کے بالوں میں سفیدی ہے وہ تو آگے بڑھیں اور جن کے بالوں میں سفیدی نہیں ہے وہ پیچھے رہیں. سیدھی سی بات ہے. کسی کی کوئی آسانی بھی ہے اور یہ بھول چوک کو جو ہو جاتی ہے وہ یہ ہے، خیال رکھیں. یہ اسی بات ہے، چیز ہے، صحیح ہے. ملاقات کا بھی مسافہ ہوتا ہے، رخصت کا بھی ہوتا ہے. اور میں نے وہی بھی تو اپنی بات حضرات سے کہا تھا کہ مسافہ کروں گا. مسافہ کرنے میں بھی میری تو خطایا بہت معاف ہو جائیں گی آپ حضرات کی برکت کی وجہ سے. ظاہر بات ہے مسافہ کرنے سے وہ تو صحیح ہے. اور جو موقع ہوتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجمع زیادہ ہوتا ہے. ان سے بات بیان کرتا ہوں، بھائی ٹھہرنا بھی تھوڑی دیر ہے. سفر میں جانا ہے، کہیں جانا ہے، ایئرپورٹ پہ جانا ہے تو اب 20 منٹ ہیں تو اس وقت 5 منٹ 10 منٹ تو مسافر میں لگیں گے، یا 20 منٹ دین کی باتیں سنا دی جائیں. تو اب تک تو یہی جواب ہر جگہ ملا کہ بھائی وہاں کا مسافر کا معاملہ تو دعا کے ذریعے سے حل ہو جائے گا. آپ میرے لیے دعا مغفرت کر دیں، میں آپ کے لیے تو سب یہ کہتے دین کی باتیں سنا دو. جہاں وقت تھوڑا ہو تو ضروری کام کو جو ہے مقدم رکھا جاتا ہے. یہ چیزیں اس لیے یہ گزارش کی جاتی ہے اور یہ چیزیں